کے اندر جو مار کے ذریعے سے ریلیز کیا گیا ہے، حالات ان کے بد سے بدتر ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پاکستان کے چیزیں وہ نہیں ہو رہا، انہوں نے بہت ساری چیز بنائی ہے پاکستان سے عمران خان صاحب والے کرتے ہیں کم سے ان کو نہیں آنی چاہیے، کیا یہ ہے کہ خانہ جنگی ہونی ہے اور حالات خراب، دوسری طرف وہ ناصور جو پاکستان کے بننے کے بھی خلاف تھے، آج جو سے ہیں انہوں نے اپنے وہ جو لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کہ ایسا فساد ڈالیں جس سے ملک کے اندر جو شامل ہے، شامل ہے، اور اس میں اب سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی شامل ہے۔ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ کراچی میں ایک مسجد ہے جو اب سے پہلے اس کا نام ہے احمدیہ ہال کے نام سے وہ مسجد ہے، اور اس کے وہ مینارے بنے ہوئے، اب فساد ڈالا جا رہا ہے۔ فساد ڈالنے والے کون ہیں؟ باہر سے لوگ آتے ہیں اور وہ فساد ڈالتے ہیں، اور انہوں نے فساد اس طرح سے ڈالا ہے کہ یہ مینارے گرائے جائیں، بس وہ جعلی قسم کے وہ کورٹ آرڈر بھی لے کے آ گئے اور لو جی ہم توڑتے ہیں۔ تو پولیس میں اب اس کی شرافت موجود ہے، کچھ لوگوں میں بھی شرافت موجود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی آرڈر نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا ہے کہ جا کے تحقیق کریں اور جا کے انویسٹیگیشن کریں گی یہ کیا مسئلہ ہے سارا۔ تو اس کے اوپر وہاں کے ایس ایچ او نے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے کہا جی ابھی کوئی آرڈر نہیں ہے کہ اس مینارے کو گرایا جائے، لیکن فساد برپا کرنے والے جو سے ہیں وہ فساد میں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا کلپ ہے ویڈیو کا جو کچھ لوگوں نے بنایا ہے، میں ان کی اجازت سے وہ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا۔ طرف سے جو آرڈر ہیں وہ قادیانی جو ہے اپنے احمدی حال کے اندر جو ہے وہ مینار نہیں بنا سکتے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو رہی ہے۔ کورٹ آرڈر لے کے آئے ہیں کچھ لوگ، تو پریڈی تھانے کی طرف سے بھی جو ہے ایس ایچ او سجاد اس پہ کاروائی دیکھ رہے ہیں، اور کراچی الیکٹرانک موبائل مارکیٹ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں حاجی ناصر خان ترک، وہ اس سلسلے کے اندر ابھی اہم میٹنگ کر رہے ہیں۔ دراصل یہ کہ یہ پاکستان کے قیام سے پہلے کی بنی ہوئی ہے، اور اگر اس کو کورٹ نے آرڈر کیا ہے تو جب تک پولیس ایکشن نہیں لیتی، جب تک کمشنر اور ڈی ایس سی نہیں بولتے یہاں کوئی بھی آ جائے تو وہ پولیس کی نفری کی موجودگی میں ان کی نالج میں موجود ہو تو یہ کارروائی کرے۔ یہ یہاں مقیم لوگ رہتے ہیں، یہاں فیملیز رہتی ہیں، حیدری سینٹر میں، رجبلی سینٹر میں تمام فیملیز رہتی ہیں، گجراتی فیملیز ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی واردات ہو جائے، جو لوگ اسٹینس یہاں آ جائیں، کہیں گولی وولی چلا دیں، کہیں آگ واگ لگا دیں، تو یہ خالی مارکیٹ ہی نہیں ہے، دن میں مارکیٹ ہے، رات میں یہاں فیملیز رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، اسکول بچے جاتے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم علاقہ ایس ایچ او سے بھی گزارش کریں گے، ڈی ایس پی سے بھی گزارش کریں گے، اور جو ہمارے عرفان اس کے اوپر جو گنبد بنے ہوئے ہیں اس کو توڑنے کا آرڈر ہے آپ کے پاس، اور جو ابھی لوگ آئے ہیں وہ آرڈر لے کے، ابھی آپ کا کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ نہیں جی، اس طرح کا کوئی بھی آرڈر نہیں ہے، ابھی صرف ہائی کورٹ نے تفتیش کے لیے حکم دیا ہے کہ تفتیش مکمل کی جائے، اور چونکہ یہ چند دنوں کے لیے ہولڈ اپ ہو گیا تھا، آج ہائی کورٹ نے تفتیش کے لیے وہ گو ایڈ دیا ہے، اور آج ہمارے جو ایس آئی او صاحب ہیں اور تفتیشی عملہ جو ہے وہ آج تفتیش کے لیے آیا تھا، سائڈ انسپیکشن کے لیے آیا تھا کہ کون سی جگہ پر ہے جو آفیشیلی ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے، تو صرف آج یہ آفیشیلی انسپیکشن تھی، کوئی اس طرح کا کوئی آرڈر وغیرہ ٹھیک ہے سر۔ اور جو جی ناظرین، اس قسم کا کوئی آرڈر موجود نہیں ہے، لوگوں کے اندر ابھی بھی شرافت ہونا تھا کہ یہ قیامت پاکستان سے پہلے کی مسجد بنی ہوئی ہے، اس پہ مینارے ہیں چھوٹے سے، صرف اور صرف پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے یہ مینارے گرا دینا، کلمہ طیبہ توڑ دینا، کہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوٹ مار ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، جو مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے، عورتوں کے ساتھ سڑکوں پہ ریپ ہو رہا ہے، اغوا ہو رہی ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، کیا ان تمام چیزوں کا حل یہ مینارے گرانا ہے یا کلمہ طیبہ نوچنا ہے؟
یہ جو خدا تعالیٰ کے عذاب جو ہیں پاکستان پہ مسلسل آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. ابھی پانی کا عذاب، سیلاب کا ختم نہیں ہوا. سب دنیا یہ کہتی ہے کہ عذاب الہی ہے، کیونکہ ایسا سیلاب پہلے پاکستان میں کبھی نہیں آیا جس نے تباہی مچا دی ہو، چاروں صوبوں کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہو. یہ عذاب الہی ہے. کیا یہ عذاب الہی ختم ہو جائے گا اگر آپ مینارے گرا دیں؟ اگر آپ یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہاں جی مینارے گرانے سے ہم بالکل خوشحال ہو جائیں گے، پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی اور ہر کام ٹھیک ہو جائے گا، تو مینارے گرانے سے جماعت احمدیہ کو کیا فرق پڑے گا؟ مینارے گرا دیں، آپ جتنے مرضی مینارے گرا دیں. کئی مسجد آپ نے گرا چکے ہیں، ڈاکٹر سے بھی گرا دیں. آپ کی تسلی ہو جاتی ہے اس سے کہ مینارے گرانے سے ہمارے مسائل کا حل ہو جائے گا. آپ کو روٹی، پیٹ بھر روٹی مل جائے گی. جو بھیک مانگ رہی ہے آپ کی حکومت جگہ جگہ، جب جیبیں بھر رہی ہے، کیا وہ جیبیں بھرنی بند کر دے گی؟ تو یہ ہر چیز کا حل جو آپ لوگوں نکال رہے ہیں وہ یہ ہے، کیونکہ یہ حکومتیں یا حکومت سے باہر لوگ، ہر آدمی اپنا مذہب کو شو کرنے کے لیے کہ ہم کتنے مذہبی ہیں. وہ مذہب ان کے کبھی آپ کو دکھاؤں کہ جو آپ ان کے جو انہی کے ساتھی جو تھے تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مبشر لقمان نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا، ان کی بیگم کے بارے میں کیا کہا. یہ جو عیاش جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جو خواتین کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس وقت، میں آپ کو تصویریں نہیں دکھا سکتا. کیا یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل نیک ہو جائیں گے، یہ سب جنتی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ یہ تو اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں. جو گند مچا رہے ہیں یہ اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. پاکستان کے حالات جو سے ہیں خدا را ایسے اور بگڑیں گے. آپ ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے اور پھنس رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کلمہ نوچنا، کلمے توڑنے سے یا مینارے گرانے سے؟ چلے مینارے تو مٹی کے بنے ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کا رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کو بے دردی سے توڑتے ہیں. بعض وقت پولیس بھی توڑتی ہے تو آپ کسی خاکروں کو بلا کے اس سے توڑواتی ہیں. آپ کو شرم آتی ہے کہ تھوڑی دیر؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کا مزید بیڑا غرق ہو رہا ہے اس وقت اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین، یہ چھوٹا سا میں نے اپنا کام آپ کو دے دوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ اب ان سیاستدانوں کے اوپر گفتگو کروں. یہ سب ایک کے بعد ایک جو ہو رہے ہیں. ان کی جو ویڈیو لیکس آ رہی ہیں اس میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ صرف اور صرف استغفار کرنے کی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اللہ رب قرآن تک نہیں جائے. اللہ حافظ.